الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی قابل صد احترام و احتشام اللہ کی توفیق سے ہم گرامر کے 5ویں لیکچر کے ساتھ آج اپنی کلاس میں موجود ہیں، اور اس لیکچر میں آج ہم بڑے اختصار کے ساتھ اسماء اشارہ کو پڑھیں گے، جن کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور انگریزی زبان میں ہم اس کے لیے دس، دیٹ، دوز جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پورے گروپ اور سیٹ کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں تقریباً 1176 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو اپلائی بھی کریں گے اپنے اسی سیشن میں۔ اگر ان کی پوری تعداد اور آپ ان کا ایک سٹرکچر دیکھنا چاہیں تو یہ تعداد میں ٹوٹل 12 ہیں۔ ہاذا، ہازانے، ہاؤلائے، ہازہی، ہاتانے، ہاؤلائے، ذالکا، زانے کا، اولائے کا، تل کا، تانے کا، اولائے کا، اور یہ ٹوٹل تعداد میں تقریباً 1176 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہاذا جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں 317 مقامات پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے لیے ہم قرآن مجید کی ابتدائی آیات مبارکہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے اندر ہاذا کا لفظ موجود ہے۔ ذرا اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں اور پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو مچھر کی مثال بیان فرمائی ہے، وہ ایمان والے تو اس کو حق سمجھتے ہیں، لیکن جو کفار ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، وہ اس مثال کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ فرمایا ہے۔ تو ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو یہاں ہاذا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قریب کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، اور اس کا معنی جو ہے یہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں تقریباً 317 آیات مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ آپ 2 کے لیے چلے جائیں تو ہازانے ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 63 کے اندر یہ ہازانے کا لفظ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے یہ لفظ ذکر فرمایا ہے، قالوا ان ہازان لساحران، کہ فرعون اور اس کی قوم کہنے لگی جو اس نے حواری اور جادوگر بلائے تھے کہ یہ تو دونوں جادوگر ہیں۔ یہاں پر قرآن نے ہازان یعنی 2 کے لیے اس میں اشارہ کو ذکر فرمایا ہے، یعنی یہ دونوں جادوگر ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63 کو پڑھیں تو ہازانے کا لفظ موجود ہے، قرآن مجید میں بڑا تھوڑا استعمال ہوا ہے۔ اور سب کے لیے ہاؤلائے کا لفظ موجود ہے، یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے بھی آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر اگر 31 کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہاؤلائے کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ جب اللہ نے آدم کریم کو چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ملائکہ کے اوپر ان کو پیش کیا اور وہ ان کے نام بتانے سے عاجز آ گئے، تو یہاں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اے فرشتو مجھے اب ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ تو یہاں پر آیت نمبر 31 کے اندر ہاؤلائے کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اس میں اشارہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں تقریباً 44 مقامات کے اوپر یہ استعمال ہوا ہے۔ اور مؤنث کے لیے ہازہی ہے، واحد کے لیے، اور یہ بھی سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، جب آدم کریم اور اماں حوا کا ذکر خیر ہوا تو ان کو جب جنت میں چھوڑا گیا تو وہاں پر اللہ نے فرمایا تم جنت میں جہاں سے چاہو بڑے اطمینان کے ساتھ کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس شجر ممنوعہ کے قریب مت جانا۔ یہاں پر جو شجر کے ساتھ اس میں اشارہ ہے وہ ہازہی ہے، اور یہ آیت نمبر 35 ہے۔ اس کو ذرا ہازہی کو اپلائی کرنے کے لیے آپ پڑھیں، یہ ٹوٹل قرآن مجید میں 46 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ اب 2 کے لیے ہاتانے ہے، قرآن مجید میں ریئر استعمال ہے۔ ہاؤلائے جیسے جمع مذکر کے لیے تھا ایسے ہی جمع مؤنث کے لیے بھی ہے، اور خالصتاً جمع مؤنث کے لیے اس کی مثال سورہ ہجر کی آیت نمبر 71 ہے، جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قوم لوط جس فعل بد کے اندر مبتلا تھی،
وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جو آنے والے فرشتے ہیں قوم لوط کی آزمائش کے لیے، ان کو حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم، تم مردوں کے بجائے یہ میری امت کی بیٹیاں، یا دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی اپنی جو سگی بیٹیاں تھیں اس کی طرف امت کو اور ان کو بلایا اپنے امت کو کہ خیر کی طرف آ جاؤ، مردوں کے ساتھ یہ برا فعل کرنا چھوڑ دو اور اللہ نے جو فطرتی حکم دیا ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ یہاں بھی خالصتاً ہؤلاء مؤنث کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، تعداد اس کی وہی ہے جو ہم نے ابتداءً بیان کر دی، اور اس میں اشارہ بعید کے لیے، مذکر کے لیے ذالک کا لفظ ہے۔ یہ قرآن مجید میں تقریباً 520 مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے اندر استعمال ہوا ہے، جہاں آغاز ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا الف لام میم، اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو ذالکہ ہے یہ اس میں اشارہ ہے، یہ بعید کے لیے ہے، دور کے لیے ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں تقریباً 520 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ اس میں اشارہ تو بعید کے لیے ہے، لیکن یہ کتاب جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ تو میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں سے بلند رتبہ کتاب کی طرف اشارہ ہے، تو جو رتبہ ہے اس کا بلند ہے اور بہت بڑا ہے، اس لیے یہاں پر ذالکہ کا لفظ ذکر کیا گیا۔ یہ 520 دفعہ ہے۔ فی الحال ریفرنس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کو قرآن میں اپلائی کریں تو 520 الفاظ ذالکہ کے لفظ سے، جس کا معنی ہے وہ ایک، آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ذانے کا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، بڑا قلیل الاستعمال ہے۔ اس کی ایک مثال آپ سماعت فرما لیں، سورہ قصص کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، ید بیضاء، اس کی طرف اللہ رب العزت نے ذانے کا سے 2 معجزات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ فذانے کا برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، اے موسیٰ یہ 2 معجزات ہیں جو تمہیں گفٹ کیے گئے ہیں، اب ان کو لے کر تم فرعون اور قوم فرعون کی طرف چلے جاؤ۔ تو سورہ قصص کی آیت نمبر 32 پڑھیں تو ذانے کا کی جو میتھڈالوجی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور سب کے لیے اولئک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں تقریباً 204 مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال کے لیے بھی سورہ بقرہ کی آپ آیت نمبر 5 کو دیکھیں تو اللہ نے 2 مقامات پر ایک ہی آیت میں اولئک کا لفظ ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں پر جو اولئک ہے یہ اس میں اشارہ ہے، دور کے لیے ہے اور جمع کے لیے ہے۔ تو اس مثال کو ذہن میں رکھ کر آپ 204 مقامات قرآن کے دیکھیں تو آپ کو اس لفظ کی سمجھ آ جائے گی۔ تل کا مؤنث کے لیے ہے اور واحد کے لیے ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ تقریباً 42 مقامات پر تلکا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں اگر ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں تو سورہ نمل کے اندر اگر چلے جائیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 1 میں یہ لفظ موجود ہے، جہاں پر حروف مقطعات ذکر ہوئے طاسین، اور اس کے بعد کہا گیا تلکا آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں۔ تو یہ جو اسماء اشارہ ہیں، تثنیہ کے لیے تانے کا اور جمع کے لیے بھی اولئک ہے۔ مذکر اور مؤنث کا خیال رکھا جائے تو قابل صد احترام اگر ان اسماء اشارہ کو آپ ازبر کر لیتے ہیں کہ یہ ٹوٹل تعداد میں 12 ہیں، 6 قریب کے لیے، 6 بعید کے لیے، ان میں سے 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، تو ہم قرآن مجید کے تقریباً 1176 الفاظ سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر 4 اور 5ویں آیت میں ہم اگر حساب لگائیں کہ قرآن کی 6236 آیات ہیں تقریباً، یا راؤنڈ اباؤٹ 6000 ہیں، اور یہ تعداد میں 1176 کے قریب ہوں، تو ہمیں ہر 6ٹی آیت کے اندر یہ لفظ بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔